سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف شروع ہو رہے ہیں اور حوامیم کی یہ آخری صورت ہے۔ جن کے شروع میں حامیم سات صورتیں ہیں۔ پہلی آیت میں تو قرآن پاک کی ترغیب دی گئی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہارے لیے ایک حکم نامہ ہے اور اس اللہ کی طرف سے آیا ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر باہر کی چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور اظہار حق کے لیے بنائی ہیں۔ ان پر نظر کر کے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت مقرر تک ہے، اس کے بعد ان کا سارا نظام ختم ہو گیا۔ درمیان میں تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ تین چیزیں اللہ کی توحید پر دلیل ہیں، تمہارے لیے نعمتیں ہیں اور اتنی مضبوط چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، تم کہاں رہو گے، تم نے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس واسطے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ لیکن کافر ان سے منہ پھیرتے ہیں، ان حقائق کی طرف نہیں آتے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، اب آپ ان سے پوچھئے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ بتاؤ انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا ہے یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے تو کوئی کتاب لے آؤ، کوئی خط لاؤ، کوئی نقلی علم کی کوئی نقل لاؤ، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تو یہ معبود بھی نہیں، اللہ ہی کو معبود سمجھو۔ ومن اضل، اب ان کی جہالت کا بیان ہے جو ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو ان کو قیامت تک جواب بھی نہ دے سکے، بلکہ وہ ان کی دعا اور پکار سے بے خبر ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی دنیا میں پکار بھی رہا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب میدان محشر میں آئیں گے تو اب تو ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، کچھ ان کے بارے میں کوئی کہنے تو لڑتے ہیں۔ تو فرمایا جب میدان محشر میں آئیں گے یہ ان سے دشمنی کر رہیں گے،
وہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ہم تمہاری عبادت کرتے رہے، آج پکڑے ہوئے ہیں۔ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ وہ انکار کر دیں گے، مجھے ہمیں نہیں پتا تم نے ہماری نظریں مانی تھی، منتیں مانی تھی، دردیں پکائی تھی، ککڑ دیے تھے، کیا کچھ کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہمارے واضح احکام ان کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے، برا ہوا۔ ان سے آپ کہتے ہیں ان افتریتہ فلا تمن، اگر میں نے بالفرض اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے بچانے کے مالک نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے پوچھے گا، لیکن جو تم کام کر رہے ہو تو ہم سے پوچھنے والا بھی ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ اچھا جی آپ اگر پیغمبر ہیں تو ہمارے بتائیں حال کیا ہوگا، حالات کیسے بدلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور میں نہیں طرز کا رسول نہیں ہوں، رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ تو خدائی کام ہے جو مجھ سے پوچھتے ہو۔ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، میں تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، کل صحت ہوگی یا بخار ہوگا، بھوکا ہوں گا یا پیاسا ہوں گا، اس ملک میں رہوں گا یا کہیں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، تمہارے بارے میں کیا بتاؤں؟ جو ہوگے حالات اسی طرح ہم بھی باتیں چلے جائیں گے۔ میں تو نذیر مبین ہوں، میں تو تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، ہمیشہ امیر اور عہدے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس یہ حکومت رہے گی، مال اور دولت وہ بھی ہمارے پاس رہے گا، حشم اور ختم بھی ہمارے ہوں گے، کسی اور کا حق ہی نہیں۔ دیکھیں جی پاکستان میں چمٹے ہوئے ہیں وہی خاندان جو پہلے عثمان اور پاکستان بننے سے چمٹے ہیں، انہیں کی اولاد انہیں بھی بے ہوئی، ادھر ہو جاتے ہیں ادھر دیکھتے ادھر، اس کے بعد کو میں نے چھوڑ دیا، میں تمہارے ساتھ ادھر ہی کھڑے، بس حکومت نہ جائے، ایش ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے کابینہ بیٹھتی 100 200 پورا تنخواہوں میں اضافہ، ادھر ٹیکس چھاپڑی والے پر، ہائے ہائے جواب نہیں دے رہا، خدا کی بندہ 1 لاکھ تنخواہ وہ 5 لاکھ کر دیں گے۔ وہ کی بھائی کیا کرنے لگے آپ، تم نے آسمان کو سر کیوں ڈال دیا، کہ ہو کیا گیا، تمہارے لیے مہنگائی زیادہ ہے۔ یہ چھاپڑی والا جو سارا دن جو ہے شور بھر کر 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 کے مسے میں چگلی روٹی عزت ہوتی ہے، تو ہمیشہ امیر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اس واسطے کافروں نے، اس وقت کے کافروں نے کہا اگر اسلام اور ایمان خیر کی چیز ہوتا نا، تم ایمان نہ لاتے پھر ہم ایمان لاتے، ہم ایمان نہیں لائے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں۔ کیا فلسفہ ہے ماشاء، کیسا فلسفہ، پاگل دے بچے، عجیب فلسفہ تمہارا۔ ہم جو ایمان نہیں لائے یہ خیر بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، تم ایمان لائے۔ ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ کتاب حق ہے، اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ پیشوا اور ہدایت تھی، اس میں بھی ہدایت ہے، یہ عربی زبان میں ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ایمان لا کر وہ پکا ہو گیا، مرتے دم تک اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو آگے سن لو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی ساری آرزویں ہم پوری کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔
دنیا آدھی چیز ہے، یہ دنیا پوری بھی نہیں رہے گی، نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، رہے گا تو کوئی نہیں۔ اگلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اگر وہ بن جائے تو بارے نیارے مزے ہیں مزے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، لیکن بھی عبادت کریں اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں۔ اور انہیں بڑی مشکلات ان کے لیے جھیلی ہیں، اس کی ماں خاص طور پر اس نے پیٹ پہ بھی اٹھایا، اس کو جنا اور اس کو پالا، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 30 مہینے لگتے ہیں جب تھوڑا تھوڑا بولنے اور چلنے لگتا ہے، اس وقت تک یہ ساری خدمت اس کی ماں اور باپ کرتے رہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ، اگر وہ نیک بچہ ہے، شریف آدمی ہے، اچھی نسل کا آدمی ہے، تو جوان ہو کر 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت میں بھی لگتا ہے، اور دعا میں یہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا بھی شکر کروں اور میرے والدین نے مجھ پر احسان کیا اس کا بھی شکر ادا کروں، اور میں ایسے نیک عمل کروں جس کو تو پسند کر لے، اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کروں، اور میں تیری طرف رجوع کروں اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ کیسی دعا ہے اس کی؟ اس واسطے ہر آدمی کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ ایسی دعا بچے لا فرمان کے انشاءاللہ فرما بردار، پھر تو ظاہری کوشش وہ بھی کریں اور یہ اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیک بخت بچہ ہے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکیوں کو قبول کر کے جنت میں سے داخل کر دیں گے۔ ایک اور بدبخت بچہ، اس کے ساتھ بھی اس کے والدین نے تو یہ احسان کیا لیکن وہ ایمان نہیں لایا، گل نہیں سنتا، اور والدین سے کہتے ہیں اُفٍّ لَكُمَا تَعِدَانِنِی، اور تمہارے لیے اف ہے، والدین کو کہتا ہے اف ہے تمہارے لیے، تم مجھ سے مجھے وعدہ کرتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا، حالانکہ اتنے زمانے گزر گئے کوئی اٹھ کر نہیں آیا تو میں کیسے اٹھوں گا؟ زیادہ تمہاری بات غلط ہے۔ اور ادھر بوڑھے والدین اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں وَمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وہ اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں افسوس ہے یار ایمان لے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وہ کہتا ہے کیا سچ ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس بندے کا نتیجہ بھی دیکھ لو، اس کو ہم ان لوگوں کے ساتھ داخل کریں گے جن اور انسان جو کافر تھے اور جہنم میں گئے، یہ بھی ان کا ساتھی ہوگا۔ اور کل درجات، اسی طرح ایمان والوں کے بھی جنت میں درجے ہوں گے، جہنم میں کفار کے بھی درجے ہوں گے۔ اور کفار جو دنیا میں اچھے کام کر گئے، اچھے کام ہی آخر انسان نہیں کرتا ہے، کرتے ہیں آج بھی لوگ، تاریخ اسی وقت کرتے ہیں، امریکہ ایسا فلانا ایسا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، تم اپنے اچھے اعمال اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو، نفع اٹھا چکے ہو، ہم نے تمہیں عزت دے دی، تمہارا نام جاری کر دیا، تم مر گئے ہو، گنگا رام آج بھی ہے، تمہارا نام چل رہا ہے، بیوہ اسپتال آج بھی ہے، فلانا فلانے راستے فلانے شہر ان کے نام پہ ہیں، اسی نام کے لیے تم نے بنائے تھے، ہم نے تمہارا نام چلا دیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، آخرت کے لیے تم کچھ نہیں لائے، لہذا جاؤ جہنم میں۔ قوم عاد کے اس سے تم نہیں پڑھتے، وہ ٹیلوں والی زمین پہ رہتے تھے۔ اللہ کا پیغمبر ان کے پاس آئے، ہم کو کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ کہتا ہے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانے کے لیے آیا ہے، اور تو جس عذاب سے ڈراتا ہے جلدی لا کر سچا ہے۔ انہوں نے کہا
عذاب آ جائے کل ہے نہ آئے یہ تو اللہ کی مرضی ہے. دنیا میں عذاب بھیجے یا نہ بھیجے میرے ذمہ جو احکام تھے وہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے. تمہیں بڑے جاہل نظر آتے ہو, ان پڑھ اور نادان نظر آتے ہو, بات پر غور نہیں کرتے, ویسے ہی میٹ ٹو کر دیتے ہو. اچھا آ گیا عذاب, کاٹ پڑ گیا, گرمی زور ہو گئے, آباد سڑ گئی, آبادیاں سڑ گئی, پیدا نہیں ہوتی. اب مسائل میں پھنسے ہوئے, اب وہ خدا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا, بادل بھیجا. ایسے معلوم ہے زبید بادل آ رہا ہے, بڑے خوش ہو گئے, ٹھنڈی ہوا چل گئی, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. یار بہت بڑی ٹھنڈ ہے, سایہ ہے بادل کا. جب سب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آگ کی بارش کر کے اس نے کہا بارش برسے گی, پانی کی, اللہ نے اس کو آگ بنا دیا. آگ کے انگارے تھے, یا ہوا اتنی تیز آگ بن گئی کہ انہیں جلا کے چھوڑ دیا باہر. ریح فی عذاب الیم, یہ لفظ ہے, ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا. تو تدمر کل شیء بامر ربها, اس آگ اس ہوا نے کیا کیا, ہر چیز کو اللہ کے حکم کے ساتھ تابالا کر دیا. اور جب تک یہ سارے مرے نہیں, ہوا رکی نہیں. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ, اس حالت میں ہو گئے کہ جب ہوا ٹھہری تو ان کی رہائش گاہیں تو تھی اور یہ بدن نہیں تھے, لاشیں پڑی تھی ساری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں. یہ تو پہلا واقعہ تھا. آؤ مکہ والوں, آئے پاکستان والوں, دوسری سنو, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ, جو قوت اور طاقت چیزیں تمہیں دی ہیں مکہ والوں, پاکستان والوں, دنیا والوں, ان سے زیادہ نعمتیں اور زیادہ قوت اور طاقت ہم نے ان لوگوں کو دی تھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے جب چاہا تو چٹکیوں میں ختم کر دیا. تم کہاں تک جاؤ گے؟ اگر ہم تمہیں ختم کرنا چاہیں تو ہم ختم کر سکتے ہیں, لیکن نبی آخر زبان کی عزت ہے کہ میں ان کی وجہ سے جلدی عذاب, یا سب کو نہیں عذاب دیتے, کسی کسی جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ان کے پاس آنکھیں تھیں, ان کے دل بھی تھے, ان کے پاس مال بھی تھے, حشم ختم بھی تھے, ان کی کوئی چیز کام نہیں آئی تو تمہارے کام بھی نہیں آئی. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ, اور مکہ والوں ہم نے تو اس بستی کے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کیا جب وہاں سے ذرا عبرت کیوں نہیں پکڑ لیتے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً, یہ سورت کا دعویٰ ہے. وہ کہتے تھے جناب ہماری سنتے ہیں, اگر نہیں سنتے پھر کہتے ہیں چلو سنتے نہیں تو صرف ہمارا پکارنا ہی کافی ہے, اسی سے ہمیں نجات میں, صرف پکارنا نہیں سنتے نہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات تو وہ بھی کہتے تھے, جب ہم نے ان کو پکڑا تو وہ تو نہیں چھڑا سکے ایک دوسرے کو, ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو تمہیں کیسے ہو جائے گا. صرف پکارنے سے پکارتے رہیں گے تو بس سنے تو ٹھیک ہے, نہ سنے تو ٹھیک ہے, ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہے گا. جب اللہ پکڑے گا تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. تم نہیں مانتے تو نہ مانو, جن کو تم سرکش اور بدمعاش اور جناب اپنے ہوئے تکبر والے کہتے ہو جن, ہم ان کو ایمان کی توفیق دے دیں گے. نبی السلام تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے اور بازار اوقات میں پہنچے, صبح کی نماز کا ٹائم ہے, جماعت شروع کر دی, صحابہ پیچھے پڑ رہے, نبی علیہ السلام کی رات کر رہے, اتنے میں جنوں کی نماز آ گئی. گھومتے پھرتے وہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمارا آسمان میں جانا کیوں بند ہو گیا.
کوئی دنیا میں واقعہ ایسا ہوا ہے اس کو تلاش کریں. پوری دنیا میں وہ گھوم رہے تھے, ایک ٹولی جماعت یہاں آئی, جماعت کو دیکھا, مزہ ہی آ گیا, قرات کو سنا تو مست مست ہو گئے, مزہ ہی آ گیا. فوراً ایک دوسرے کو کہا چپ, یہ سنو جو کچھ پڑھا جا رہا ہے. آداب قرآن کے یہ ہوتے ہیں, یستمعون القرآن, کان لگا کے سننے لگے, اور ایک دوسرے کا ہم سے تو چپ ہو جاؤ اور بولنا نہیں. اس کے بعد جو کچھ ہم نتیجہ نکالیں گے سو نکالیں گے, ابھی سنی جاؤ کیا ہوتا ہے کیا اس میں, پہلے سنو سمجھو تو صحیح. فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين, سلام پھیرنے سے پہلے وہ ایمان بھی لا چکے تھے. قرآن نے اس پر اثر کر دیا. جو دل سے سنتا ہے, جو سبق حاصل کرنے کے لیے سنتا ہے, قرآن اس کے دل میں جا کر جگہ بناتا ہے اور یہ ایمان بھی آتا ہے. فلما قضي ولوا, پھر صرف ایمان ہی نہیں لائے, مبلغ بن کے اپنی قوم کے پاس واپس آئے. یہ انسانوں تم اس سے سبق حاصل کرو. ابھی آپ کی قوم, یہ اب قرآن نے نہیں ذکر کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے, کوئی سنا, کوئی کچھ کیا. اتنا ہے کہ قرآن جب انہوں نے سلام پھیرا, وہ ایمان لائے بس, اور اپنی قوم کو ڈرانے لگے. خیر بیٹھے ہوں گے, بات چیت ہوئی ہوگی, مان لائے ہو, یا قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کا تذکرہ کوئی نہیں, لیکن سمجھ تو آتا ہے آخر آئے اتنی محبت ہے تو پھر بیٹھے تو ہوں گے, سنے ہوں گے. قوم کو کیا کہا, اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ, اے میری قوم, ہم نے ایک کتاب آئی سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتی ہے, اس کتاب کی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے, اور حق کا راستہ دکھاتی ہے. یہدی الی الحق, اور صحیح راستہ بتاتی ہے, صراط مستقیم دکھاتی ہے. یہ ہماری خبر ہے. آگے ہمارا مشورہ ہے, یا قوم اجیبوا داعی اللہ, او قوم, اے ہماری قوم, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی بات مان لو, ایمان لے آؤ. ہمارے اوپر نہیں وہ جنہوں نے ان کے پاس جاؤ, ایمان لے آؤ. کیا فائدہ ہوگا, یغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہارے ساتھ کا گناہ اللہ معاف کر دے گا, اور تمہارے دردناک عذاب سے تمہیں بچا دے گا. اور جو نہیں مانے گا, اللہ کے داعی کی بات کا جواب نہیں دے گا, وہ کسی کو عاجز تو کر نہیں سکتا, اس کو یہ گمراہ ہے اور جہنم میں چلا جائے گا. یہ کیسی بہترین تقریر جنوں کی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی, اللہ نے اپنے قرآن میں بھیج دی. قیامت تک نمازوں میں پڑھی آئی. کیا ہماری ہے جنوں کی تقریر. پیچھے جا, ایک آدمی ان کی آیا تھا نا مدد کے لیے, اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. وجہ جب موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا تھا, اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا. اپنے آپ کو بقا, وہ مر گئے کتنے گئے, آدم ان کے گن گائے. کیا ہے, وہ اچھا کام کر جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس سے پہلے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے تو کیا تھکتے ہیں, تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے, وہ تمہیں بھی کر دیں گے. جب بتا دیا زندہ کرنے تو تمہیں ہو جانا ہے, روک نہیں سکتے, ضد نہیں کر سکتے, ہم نہیں زندہ ہوگی. کیوں, تمہارے تو بس کی بات نہیں ہوگی. کون بس ادا ہوگی, اور ان کو پھر آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے کہ اے سچ ہے کہ نہیں جس نے ڈرایا تھا, تم کہتے لاؤ لاؤ لاؤ, آگے آؤ اور مزے لوٹو, ذرا جاؤ سڑو جلو. آخر میں فصبر,
کما صبر اولو العزم، جب آدمی کتنا بھی حوصلے والا ہو کبھی تو تنگ ہو ہی جاتا ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی بھیج کر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ابھی آپ ان کی بد دعا بھی ان کے لیے نہ کریں، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم پیغمبر پہلے صبر کر گئے ہیں، ان کے حالات بھی ایسے آئے تھے۔ اے میرے محبوب آپ کی صبر سے کام لیں، ان کے لیے بد دعا بھی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ان موضوع کو ایمان لانے کی توفیق ہو جائے اور کل کا آپ کے خادم بن جائیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورہ محمد اور سورہ قتال، یہ دو نام زیادہ تر محمد کا ہوتا ہے، ویسے سورہ قتال میں اس کو کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تکابر ہے، توحید تو ہر صورت میں دوسرے تیسرے اور انداز میں بیان کی جاتی ہے، وہ سارے کفار اور ایمان والوں کے تقابل۔ اور میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستوں سے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے نیک عمل بھی ہم تو وہ بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام اور قرآن پاک پر ایمان لائے، ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ فرمائی اس واسطے کہ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں اور ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جو باطل کی اتباع کرے گا وہ ذلیل اور خوار ہوگا، جو حق کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب یہ دو جماعتوں کا مقابلہ تم سننا، تمہاری مڈبھیڑ بھی ہو سکتی ہے، مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، جہاد بھی کرنا۔ فرمایا جہاد جب کرنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، پھر کسر کوئی نہیں چھوڑنی، ان کی گردنیں مار دینی ہے، کفار کی فضل پر رکھو، گردنیں کاٹ دو اسے، اور اتنا ان کا خون بہاؤ کہ بس یہ کمزور ہو کے رہ جائیں، اب تمہارے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہیں۔ باقی جو بچ جائیں ان کو قید کر دو، جو مر گئے مار دیے گئے مر گئے گئے جہنم میں جائیں مرے، اور جو دیکھا اب ان کے پاس مقابلے کی قوت نہیں، ان کو نہ بھی مارے، ان کو اگر قید کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کر لو قید، پھر تمہاری مرضی، ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا ان کو بھی مرضی ہے قتل کر دو، تو ہماری طرف سے سارے آپشن ہیں، دو مرضی ہے کر۔ لیکن جب تک دھاگ نہ بیٹھ جائے اسلام کی، اسلام والوں کی، اس وقت تک تم فدیے شدیے یہ چیزیں نہ لو، اس وقت تک تو تم تلوار سے کام کرو۔ جب دھاگ بیٹھ جائے اسلام اور کافر مغلوب ہو جائے، اس کے بعد پھر تمہاری مرضی، قید کرو چھوڑو، فدیہ لے کے چھوڑو، مفت چھوڑو، تمہیں اختیار ہے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید، آخر ان میں سے بھی شہید ہو سکتے ہیں، فرمایا کوئی گل نہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، وہ نیک اعمال کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج تو ہے نہیں، اللہ کے دین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی جو جہاد میں اترے ہوئے ہیں تو بھی ان کے ساتھ جاؤ، ان کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ذلك بأن لا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، جو مقابلہ ہے فرمایا جائے تمہارا مولا آقا قائد اللہ ہے ایمان والو، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا بھی نہیں۔ کسی جنگ میں آتے لوگ لنا عزا ولا عزا لکم، غالباً خود میں تھا یا کسی میں مشرکین نے نعرہ لگایا،
اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں خاموش ہو صحابہ، تم کرو اللہ مولانا ولا مولانا، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔ انتا یظہر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں جو کوئی نفع اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں گے، اور جب وہ کھاتے ہی ٹھیک نہیں ہے جانوروں کی طرح کھائیں۔ ارے کوئی بھی دفعہ جب میں نے یہاں آئے پیدا دیکھ اس وقت کا نواز ہو گیا تو کیا گئے تو ہم جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ادھر جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کھاتے جانوروں کی طرح نہیں کھاتے، اور سمجھاؤں میں پھر آپ جب شادی کی جاتی ہے کیسے کھاتے ہیں؟ جانور بیٹھا گھاس ڈالے تو اٹھ جاتا ہے، منہ میں بھی جو انسان ہے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تو ایسے دوسرات ہوتے اور وہ چلتے پھرتے جاتے وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ادھر منہ والا ادھر منہ ایسے سیکھ آتے پہلے جب مجھے تو اچھی بوٹی میں اٹھا دی وہ کہ میں جنگلوں ڈنگل جانور کیسے کرتے ہیں سیکھ آتے ہیں۔ موٹی سی بات ہے۔ دوسرا بڑی بات ہے جانور کو حلال حرام کی کوئی جو کھانے کو مل گیا کھا لیتا ہے، ایماندار ایسا نہیں، وہ حلال کھائے گا وہ کا مر جائے گا، حرام کے لیے نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بہت سی بستیاں ایسی بھی گزری ہیں اس بستی سے زیادہ قوت والی تھی جس نے آپ کو مکہ سے نکال کر دوسری جگہ بھیجا ہے۔ ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا تو یہ کس بات کی مولی ہے، یہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی مددگار ان کا نہیں تھا تو ان کا بھی نہیں ہوگا۔ ہوا ایسا ہجرت کر کے چلے گئے لیکن تھوڑی ہی مدت میں اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا کر واپس کیا۔ وہ لوگ کتر اکثر تو مر گئے، بڑے بڑے چودھری بدر میں مرے، اور میں مرے، یہ بھی ادھر اور بھائی نکل گئے اور ایمان لائے تو بستی وہ کفار کی تھی وہ نہیں رہی، وہ ایمان والوں کی اس وقت سے آج تک اور قیامت تک رہے گی۔ فمن كان على بينة من ربه كمن زين له، یا ایک آدمی دلیل پر ہے اور اس پر قابو ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے دنیا کی زمین دنیا کی چیزیں ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے گئے، یہ بھی تو برابر نہیں۔ جس جنت میں ہم تمہیں بھیجیں گے مومنو متقین کے ساتھ جس کا وعدہ ہے اس میں نہریں 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 آپ کو بار بار قرآن میں آتی ہے کہ ان میں جو نہریں جاری ہوں گی، اور میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ نہریں کس چیز کی ہوں گی۔ اسی جگہ بتا ہے اور کسی جگہ نہیں بتا، بس باقی جگہ نہریں جاری ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے اندر کیسی نہریں ہوں گی؟ فرمایا 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ ایک نہر کیسی؟ فیہا انہار من ماء آسن، صاف ستھرا بہترین پانی کی نہر ہوگی جس میں ذرہ برابر مٹی کیڑے جراثیم کچھ بھی نہیں ہوگا، اور غیر آسن کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اس کی دیکھنا زمزم کا پانی کی ساری ہو تو جناب پشتوں سے آپ کے پاس پڑا رہے، جب بھی دیکھیں گے تازہ نظر آئے گا۔ جنت میں بھی ایسے ہوگا۔ دوسرا دودھ کی نہر، کوشش کر گیا یار خالص دینا، پیسے بڑھا دے، خالص دینا تو تھوڑا جہاں اور پاؤڈر بعد میں زیادہ دھنا لیا جاؤں چوٹ لائی جاتے پیسے بڑھائی جاتے پاؤڈر بات کرو ہے دیکھ کیسا کھانا جاتا ہے خوشن ہے۔
وہ قریب کہتے چل یہ سائیکل والے تو ہی دے پانی تو پودے دے بھی بدل کی پا کے آنے وہ خوش ہوتے ہیں تازہ مولانا فرمایا نہر جو چلے گی جنت میں وہ خالص دودھ ہوگا یہ تو صبح کو شام تک پینے کا نہیں ہوتا اگر برف میں نہ رکھو تو خراب ہو جاتا ہے فرمایا مدتیں صدیاں گزر جائیں گی لیکن وہ نہر کا پانی دودھ خراب نہیں ہوگا اس میں کیڑا کچرا نہیں ہوگا مٹی تنکا نہیں ہوگا یہ صرف شراب کی ہے جس پر مرتے ہو تم یہاں ہم نے حرام کیا ہے وہاں اس شراب کو مشروب کا درجہ دے کر اس کے اندر جو خرابی والی چیزیں ہم نکال کے اور ہم شراب کی بھی نہر چلا دیں گے لذت یہاں تو پیتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے گلا خراب ہوتا ہے تب بھی ایک چسکا پڑتا ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں پیتے رہتے ہیں لیکن وہ جو پیے گا مزہ ہی آ جائے گا دماغ اور تازہ ہوگا اور چوتھی نہر ہوگی شہد کی ماکھی کی نہر صاف ستھری ہوگی یہ نہر 4 نہریں ہوگی اور 4 نہریں آپ کے حکم کے بھی تابع ہوں گی وہ والی نہر کو کہیں ادھر جا جائے گی دوسری نہر کو کہیں ادھر آپ کو جاننی پڑا کہ وہ جو یونیورسٹی کے پاس نہر ہے ہمیں جانا ہے اس نے نہیں آنا اس نے اگر آنا ہے تو تباہی کر کے آنا ہے یہ تباہی بھی نہیں ہوگی جہاں چاہیں پہنچے آپ کہیں تو مہمان آپ کو ساغر پر بھر کے پلائیں آپ چاہیں تو نہر آپ کے پاس آ جائے آپ چاہیں تو خود نہر پہ چلے جائیں آج یہ قرآن صحیح اس سے بڑے لوگ کیا بدلتے ہیں اس سے تو مشہور بات ہے اور کیا ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے پھل ملیں گے ان کو اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ جو دنیا میں غلطیاں ہو گئی تھی اللہ سے معاف کر دیں گی ایک تو یہ لوگ ہیں ایک اس کے مقابلے میں کمن و خالد فی النار ہمیشہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا پی نہیں سکیں گے فرشتے مار مار کے پلائیں گے گلے سے نکلے گا اندر جا کے اندر کی چیز وہ جلا کر نیچے کے راستے نکال دے گا ہاں آپ بتاؤ پہلے ٹھیک ہے یہ اگر پہلے ٹھیک ہے تو پہلے والے کام اور عقیدے میں رکھو ورنہ پھر ان کے ساتھ جانا پڑے گا اللہ بچائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ سورت کا دعویٰ ہے جان لو یقین مان لو دل میں رکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی اس سے مانگو بس اور اپنے لیے کیا دوسروں کے لیے نہیں مانگے اے میرے محبوب آپ بھی اپنے لیے مانگیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی مانگیں اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم آپ لوگ تو میرے سامنے پھرتے ہیں مجھے پتہ ہے اب ادھر جا رہے ہیں اب ادھر جا رہے ہیں اب بیٹھے ہیں اب کھڑے ہیں اب مکی مسجد میں قرآن کی منزل مجلس لگی ہوئی ہے کوئی بیان کرتا ہے کوئی سن کے خوشیاں منا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم تمہیں دیکھ کر اوپر خوش ہو رہے ہیں میرے بندے کوئی تو ماننے والے ہمارے بھی ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ بعض لوگ جب جہاد کی آیتیں نہیں اتری تھی تو کہتے ہیں جہاد کی اجازت جب اتر گئی تو ان میں کمزور ایمان والے یا منافق قسم کے لوگ ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے مرنے والے کی اور جس پر موت ہوئی جہاد تو مر جائیں گے ابھی دیر ہو مجاہد تو خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہے یا ادھر یا ادھر شہادت بھی ہمارا مقصد ہے فتح بھی ہمارا مقصد ہے ہم تو خوش ہوتا ہے لیکن کمزور بھی ہوتے ہیں
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور لوگوں یہ بھی تو ممکن ہے تمہیں میں حکومت دے دوں تم زمین میں فساد کرو اور تم رشتے کاٹو. ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہوگی. ان کے ہاتھ اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں بھی کوئی ان کے فائدہ نہیں دے گی. افلا یتدبرون القرآن یا قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اس واسطے قرآن سے کوئی اخذ نہیں کرتے نصیحت نہ کسی کی سنتے ہیں نہ آپ پڑھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں. قرآن کو تو پوچھتے پاچھتے پڑھتے رہنا چاہیے. بڑا باوفا ہے قرآن. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ أضغانهم. جو قرآن سے دوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جب فرشتے آئیں گے نا ظلم نکالنے کے لیے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ ان کے منہ پہ بھی ماریں گے اور ان کی پشت کو بھی پیٹیں گے. اور کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے ان کاموں کی اتباع کی تھی جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پسند والی چیزوں کے کوئی برا سمجھتے تھے. اس واسطے آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. کیا صرف کلموں پہلے بھی گزرا پیچھے بارے میں صرف کوئی کہہ دے میں مومن ہوں اسی پر بس ہو جائے گی. ان کا خیال یہ ہے یہ نہیں کہ ہم تو ان کے اندر کی بیماریوں کی باہر نکال کے نہیں آئیں گے. یہ ایسے موقع آئیں گے پھر پتہ چلے گا. موقع نہیں آئے گا تو پھر تو کوئی سارے برابر چلتے ہیں. جہاد میں وہ پیاس میں تقریب میں اس وقت پتہ چلتا ہے. فرمایا بہت سے لوگ ہیں منافق ہیں ان کے اندر ایمان نہیں. اس وقت بہت منافق تھے وہاں چونکہ اہل کتاب بہت تھے نا مدینہ منورہ میں ان میں منافق وہ منافق لوگ تھے. یہ تو ایمان لا کے تو مکہ سے گئے یہ سب خالص لوگ تھے. ان میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ منافق جو پیدا ہوئے تھے ادھر ہی تھے اب بھی ہوئے. تو فرمایا ہم ان کی بیماریاں نکالیں. ان کو آپ پہچان دیں گے. ہم اگر چاہیں تو ان کے چہروں پر نشانیاں رکھ دیں آپ دیکھتے ہی پہچان دیں. لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن ان کی طرز گفتگو سے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ منافق ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ظاہر کرتے مجاہد کون ہے صبر کرنے والا کون ہے اور منافق کون ہے. منافق اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور راہ راست سے روکتے ہیں. تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اتباع کرو اور اپنے عمل کو ریاکاری یا سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق کر کے ضائع بھی نہ کرو. عمل بھی کرو فائدہ اس کا کچھ نہ ہوگا. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا لِلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. سستی نہ کرنا اور ان کو صلح کے لیے بھی نہ بلانا. میدان میں کھڑے ہو جانا میں تمہارے ساتھ ہوں تم بھی بلند رہو گے. سستی نہیں دکھانا. وہ کہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں کر لو کوئی بات نہیں بات کرتا ہے لیکن آپ بھی نہیں کہنا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کمزوری ہے. ایسے نہیں. اور میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں انتم الأعلون واللہ معکم. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. اللہ دنیا کیا چیز ہے اس کے اوپر نتیجے ہوئے تو کھیل تماشا کی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر تم ایماندہ ہو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اعمال کا بدلہ خوب دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تم سے مال کا سوال بھی نہیں کرتے. مال کھاؤ استعمال کرو چھوٹا سا حق رکھا ہے وہ اپنے دوست احباب غریب رشتہ داروں کو دے دو تاکہ ان کا بھی کام چلتا رہے. ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں کو دے دیا کرو. اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے مال ادھر دو تو تم کو خود کرنے لگو. تمہارا ہو رہا ہے تو ضرورت تم
اے لوگ ذرا غور سنو، آپ بھی غور کریں. ہاں انتم ہاؤلاء تدعون، اے لوگوں تمہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. رمضان گزرتا جا رہا ہے، ابھی تک تمہارے حصے کے پیسے نہیں آئے، دیو بعد میں دینا ہے تو وہ اتنے بڑے صاحب سے رہ جاؤ گے، 2-3 دن رہ گئے، دے دو کوئی بھی کچھ نہ کو دے ہی دو، زیادہ نہیں تو تھوڑا تو کچھ نہ کچھ. اور آپ نے دے سکتے تو دوسرے دے، یار دے سکتے تو دے دے. ثواب سے کوئی معلوم نہیں رہ سکتا. اے لوگوں تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. سن لو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے واسطے نقصان کا باعث بنتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تمہارے مال کا محتاج نہیں. اسی نے دیا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ لے تو پھر کیا کرے گا؟ تم فقیر ہو، محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو تو سن لو، ہم اور قوم کو بدل دیں گے، تمہاری جگہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تم نہیں کرو گے خدمت مدرسے اور مسجد کی یا کسی اپنے دوست کی یا غریبوں کی، تو ہم کسی دوسرے آدمی کو بلا کے خدمت کروا دیں گے. کام تو چلا جائے، چلتا ہی رہے گا، لیکن محروم تم رہ جاؤ گے. تم احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارا جو ہے حصہ نہیں پڑا. کام چلیں گے، مسجد بنا گئے، مدرسے جو بنا گئے مر گئے، اکثر ان لوگ کو تھوڑے بہت ہے اس وقت یہ لوگ، تو کام چل نہیں گا. مسجد پہ ترقی ہو رہی ہے، تعمیریں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا. اس میں انسان کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ دل میں، سکھ میں، دعائیں جیسا بھی ہو کرتے رہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے دھمکی کرائی، اگر تم منہ پھیرو گے تو ہم دوسری قوم کو یہاں کھڑا کر دیں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے. وہ خوب کو دے کر بھی شکریہ ادا کریں گے کہ تم نے قبول کر لیا. کچھ ایسے لوگ کچھ دے کے احسان جتلاتے ہیں، ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سورۃ فتح نام ہی فتح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی. کل آپ مکہ سے جا رہے تھے، آج فاتح ہو کر آ رہے ہیں. کہ ہم نے کیا ہے، کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے. اور کوئی غلطیاں کوتاہیاں صحابہ سے، کسی سے، آپ سے، کسی سے، نبی سے گناہ تو نہیں ہوتا، لغزش ہو ہی جاتی ہے. لغزش تو کوئی بات نہیں ہوتی، برا نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتا. پھر بھی تو وہ ہم نے معاف کر دیے ہیں اور نعمتیں مکمل کریں گے. سیدھی راہ پر ہم چلائیں گے، آپ کی مدد ہم کریں گے. اتنے وعدے اللہ نے کر دیے. اور جو ایمان لائے ہیں ان کے دل کے اندر سکون بھی ہم بٹھائیں گے، اور ایمان میں بڑھتے جائیں گے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں زمین آسمان میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور ان کو فوز عظیم عطا فرمائیں گے. وہ تو منافق ہیں، مشرک ہیں، اور ان پر مصائب آئیں گے، اللہ کا غضب ہوگا اور جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لشکر تو بے شمار ہیں. اے میں میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا ہے. شاہد کا گواہ دینے والا معنی ہوتا ہے، ایک توحید بیان کرنے والا بھی معنی ہوتا ہے. آپ میری توحید کو خوب بیان کرتے ہیں. جو توحید کو لے لے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، جو نہیں لے اس کو ڈراتے ہیں. آپ کے کام تو یہ ہے. اے مولا تمہارے کام کیا ہے؟ تم اپنے نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے رسول کو قوت دو، اس کی عزت کرو. یہ تمہارے کام ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ. تسبحوا بکرۃ واسیلا، اللہ کی پاکی بیان کرو،
اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرو، صبح شام بیان کرو، ہر ویلے بیان کرو، یہ تمہارا کام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر اللہ سے بیعت کر رہے تھے، یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ کیا ہی منظر، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ نیچے اوپر آ گیا، بیعت کرنے والے کا اوپر آ گیا، اللہ کا ہاتھ درمیان میں ہوا۔ کتنے تو خوش قسمت ہے، دو ہاتھوں، نبی اور اللہ کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا بیان کرنے کے انداز تھے، کتنی صدی۔ اور جو منافق ہیں اور خاص کر دیہاتی منافق ہیں، وہ پہلے گزرتا رہا دیہات میں علم کا مقنہ، وہاں علم چلا جائے تو ان میں بھی بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ، میں بھی دیہات سے آیا ہوں، آپ بھی اکثر دیہات سے آئے ہوں گے، آپ نہیں ہے تو باپی دادے آئے ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں۔ تو بہرحال جب کوئی سیکھ پڑ جائے تو پھر وہ چیز نہیں رہتی، تو ضد میں آ جائے تو غلط بات ہے۔ یہ دیہاتی منافق کہتے ہیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والے ہمیں مشغول کیا، انہوں نے ہم جہاد میں جا تو نہیں سکے، لہذا اب درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن رہے ہیں ان کی بات، یہ زبان سے کہے دل میں نہیں، یہ ہے منافق پکے دل میں، اوپر سے پوچھا پھرنے کس طرح کو مٹی لانا کہنے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے کہ ہماری دشمنی نہ ہو جائے، صحابہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ فرمایا آپ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ ان کو ضرر پہنچانا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے، یہ نفع پہنچانا چاہے تو تب بھی نہیں۔ تو ان کو کہہ دیجیے تمہارا تو آج تو تم معافی مانگنے کے لیے آیا ہو، کل کیا کریں؟ جب یہ جہاد کے گئے تھے تم گھر پیچھے بغلے پر خوشی منا رہے تھے، حلوے کھاتے، ککڑ کہتے، اور اس کے بعد کہتے یہ مر جائیں گے، انہوں نے واپس نہیں آنا، ہم بھی پھر سارا کچھ سنبھالیں۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، تمہارا تو یہ خیال تھا یہ رسول بھی اور یہ وہ مومن جو جہاد کو گئے ہیں اپنے گھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ کہ ہم مالک بن جائیں گے۔ ادھر جب آپ واپس آ گئے، فاتح ہو کر کے آئے، عزت کے ساتھ آئے، اب الٹ کر کے آئے، ہم یار مشغول تھے آدمی سے کیا معاف کر دیں، اب یوں قائم آئے، اصل یہ حقیقت ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، آپ پھر جب ہمارے حکم سے جہاد کو جائیں گے، بڑا جہاد کے بعد پھر ادھر خیبر کی طرف، یہ بڑے مالدار لوگ ہیں، اس کو تو فرمایا آپ غنیمت لینے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نہیں، غنیمت لینے کے لیے جب جائیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لو، ہم بھی چاہتے ہیں کیونکہ تو مال کافی آئے۔ ضرور نتبعکم، ہمیں چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا اصل میں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان کو کہو آپ تو بیٹھو آرام سے بھی سانس نکالو، حسدیوں حسد کر رہے ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ ان قریب ایک اور لڑائی ہونے والی ہے، ایک اور بڑی قوم کے ساتھ جو بڑے لڑائی والے اور دہشت والے ہیں، اس کے ساتھ جب لڑائی شروع ہوگی تو پھر تمہیں بھی بلا لیں گے، تم بھی آنا، پھر آنا، پھر پتہ اگر لڑائی ہو گئی تو لڑنا، اگر نہ ہوئی لڑائی تو زیادہ ایسے تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا انہوں نے آنا نہیں ہے، اس میں لڑائی میں نہیں آنا۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم
مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حاصل دیں گے، اور اگر تم منہ پھیر لو گے، پہلے بھی تم منہ پھیر کر چلے ہو تو پھر تمہیں سخت سزا ہوگی۔ کچھ معذور صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم اگر جہاد میں نہ گئے تو یہ بڑی بعید ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جو نابینا، جو لنگڑا، جو بیمار یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، جا نہیں سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو فرما بردار ہے، گھر میں بھی فرما برداری کر سکتا ہے، ہم اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جو نافرمان ہے، جہاد میں کرے یا گھر میں ہو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیا شان! لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت الرضوان اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہی بیعت الرضوان۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ میں پہنچے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت عثمان کو بھیجا، وہاں خبر اڑ گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، اور تو پھر یہیں سے جہاد آئے تو عمرے کے لیے تھے، اب جہاد کریں۔ ایک آدمی کے لیے اگر اسامہ کے لیے ملک دیتا ہے تو وہ پیچھے جائے، عثمان کے لیے تو نبی علیہ السلام جہاد کریں۔ ایک بندے کی بڑی شان ہے، ایمان والے کی اللہ کے وہ بڑی شان ہے، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جاتا ہے ملک جائے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس کے مقابلے میں دے دیں گے، سارا کچھ نہیں، حقائق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی لفظ فرمایا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے جہاد کی، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس واسطے اس کا نام بیعت رضوان ہے، راضی کا لفظ۔ ان کے دلوں میں سکون ہے، یہ نہیں ڈر، ہم تو تیار ہو کے بھی نہیں آئے تھے، جو کچھ پیسے بھی ہمارے پاس اتنا مال نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بندہ کیا لڑنے کے لیے جب آتا ہے تو کچھ تو کرتا ہی ہے، ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے تھے، اور واسطے ہفتے ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں۔ آپ نہیں دیکھتے ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، سسرا زیادہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے کرو، اللہ ساتھ ہے۔ یہ انہی کی تلواریں، انہی کا اسلحہ، جس طرح امریکہ کا آپ طالبان کے پاس ہے تو چیخ رہے ہیں سارے، وہ تو احسان کر کے چھوڑ گئے تھے، وہ وعدہ کر کے چھوڑ گئے، جان بچا کے گئے تھے، وہ تو چھوڑ گئے تھے، جا نہیں سکتے، لے جا نہیں سکتے۔ تو اب انہوں نے وہ تمہارے ناکارے کو بھی ٹھیک کر دیا، تو استعمال کر کے نہیں، یہ کس کو کرتے ہیں، یہ یہاں پال رہے ہیں اپنے کس کو، دہشت گردوں کو، فلانے کو، فلانے کو، فلانے کو، وہ دہشت گرد ہی نکلتے ہیں، ادھر بھی ادھر آتے ہیں، جاتے ہیں، رشتے داری سے، تم اپنی سرحد کی کنٹرول کرو، ہمارا کام ہے وہ بھی کرے کنٹرول، یہ بھی کرے، تو پھر ہوگا۔ صرف الزام بازی سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے بندے روزانہ کروائی جائے، اپنے ہی بندے کروائی جائے، مارتے سے مارے جاتے آپ نے اتنے مار دو، پتہ نہیں کتنے مار دی، کتنی حکومتیں بدل گئی، لیکن اس پٹی پر امن نہیں آیا۔ جب امن کی ارادہ ہوگا آ جائے گا، جب تک آپ بھول جھونک کر کھاتے پیتے رہیں گے ایسا ہی رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، فرمایا یہ بھی فتح ہوگی اور اس کے ساتھ اور بھی فتح ہوگی جس کا ہم تمہیں وعدہ ابھی تمہارے ذہن میں بھی نہیں، کل جب فتح ہوگی پھر پتہ چلے گا کہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ پڑا چلا ہے۔ اسی میدان ایک واقعہ سنا دیا اللہ نے خود، اسی میدان مطلب جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، بیت الرضوان میں، یعنی حدیبیہ،
تو مشرکین کے لوگ مسلح ہو کر اس طاق میں تھے، پہاڑ تھے ادھر ادھر، کہ جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے ہم حملہ کر کے ان کو تو ختم کریں گے، پھر دیکھا ان کے بھی کچھ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں تو باقی آخر سمجھدار جو آپ کے مجاہد گھوم بھی رہے ہیں باہر حفاظت کے۔ یہ تھوڑے ہوں گے، اتنے تو نہیں تھے، وہ کم از کم میرے خیال 200 تھے وہ لوگ جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ یہ 200 ان کے پہرے دار تو نہیں تھے، ان چند آدمیوں کے جو پہرے دار تھے نہتے، ان سب نے ان 200 مسلح آدمیوں کو قید کر دیا اور مقام کے آگے کھڑا کر دیا۔ اللہ کی مدد یوں آتی ہے۔ اور وہ آئے تھے قتل کرنے کے لیے، اور اب حق بنتا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی میں نے روکا، تمہیں نہ قتل کر سکے، ان کو گرفتار کروا دیا، اور تمہیں بھی ہم نے روکا، تم بھی ان کو قتل نہیں کر سکتے، سلح ہو جائے۔ وہ بھی بچ گئے، تم بھی بچ گئے، یہ ہم کرنے والے ہیں، وہ بھی بچ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے وہ تمہیں قتل نہ کر سکے، اور تمہارے ہاتھ روکے بطن مکہ میں، اس کو ہم دے بطن مکہ میں وہاں جا پکڑے تھے، بعد اس کے کہ تم ان پر غالب آ گئے تھے، وہ بھی پہلے غالب آ گئے تھے، لیکن تم بھی اسے نہیں قتل نہ کر سکے، ہم نے روک دیا، ہم بچائیں تو اس طرح بچاتے ہیں۔ الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، یہ کافر لوگ اللہ کی مسجد حرام سے ہدایت سے روکتے ہیں، عادی روکتے ہیں۔ آخری اگر تم اس کے ساتھ ان کے ساتھ لڑ پڑتے تو مومن تو مکہ میں بھی تھے، کچھ بوڑھے، کوئی کمزور، کوئی عورتیں، کوئی بچے، اگر ان کو تم مارتے تو پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو مارے تمہیں تکلیف ہوتی، اس وقت ہم نے کہا ابھی لڑائی نہ کرو، وہ بچ گئے ہیں۔ اور فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان کے دلوں میں جو حمیت جاہلیت تھی وہ تو مرنے کے لیے پکڑے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دل پر، اللہ کے رسول کے دل پر اور عام مومنوں کے دل پر سکون نازل کیا۔ آگے بڑھا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے ان کے سینے میں کلمہ تقویٰ کے کلمے کو جوڑ دیا، لازم کر دیا، چمبوڑ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کو جس دل میں مضبوط کر دے اس کو کون نکالے، وہ اس کے حقدار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ دیا، یہ ان کا حق بھی تھا، انہوں نے تن من دھن سب کو قربان کیا، ہم نے ایسے تھے ایسے لوگ نہیں دیا، اس کے اہل تھے، اس کا حق رکھتے تھے، آپ نے ان کو حق دیا ہے، کوئی جب زیادہ نہیں دیا، حق دیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، سنتے ہیں ابھی کئی دفعہ سن چکے ہیں خواب، جہاں سے پھر آگے اگلی بات پہلے آ گئی، بعد میں بیت الرضوان وغیرہ یہ چیزیں بعد میں ہوتے، خواب پہلے دیکھا تو کیا عمرے پہ رہے، خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواب انشاءاللہ تمہارا پورا ہو جائے گا، ضروری نہیں یہ تو نہیں کہتا اس سال ہوگا، خواب ہی دیکھا نہ جائیں گے عمرہ کرنے کے، اس سال نہ تھے اگلے سال، اگلے سال جاؤ گے ضرور، لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا، فتح قریب ہو چکی ہے، تمہیں فتح بھی مل جائے گی، آج تو تم ان کی حکومت میں عمرہ کرنے جاؤ گے، کل تمہاری اپنی حکومت ہوگی، اس کے بعد کوئی اور عمرہ اور حج ان کی قیادت میں ان کی حکومت میں نہیں کرو گے، تمہاری اپنی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، غالب کرنے کے لیے بھیجا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء، وہ کافروں پر سخت ہیں، ہم تو کافروں کی تعریف کرتے کرتے ہماری زبان
اور ہونٹ نہیں ہلتے، ہونی کا کبھی کا یوں کبھی کا یوں ادھر جائیں گے، ادھر پیسہ ہے، ادھر مال ہے، ادھر مفت کے بڈھیوں کو کھلاتے ہیں، بیماروں کو کھلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ادھر کوئی اچھی بات ہو تب بھی بولی منہ سے لگتی۔ مومن کفار پر سخت ہوتا ہے اور آپس میں رحیم کریم شیر و شکر ہوتا ہے، اور ان کی دنیا ان کی زندگی حقوق سیدھے میں گزر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر چمک لے لیں گے کالا دھبا تب۔ اللہ جو مومن عبادت اللہ کی کرے ایک دھبا بھی نہ ہو، اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، کالا چہرہ کیوں نہ اس کا، ایک اس کے آنکھوں پر عبادت کا عبادت کی شان ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اس میں آداب سکھائیں گے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نبی کے آگے پڑھ کے تم نے بات نہیں کرنی، جو ادھر سے آئے گا وہ ماننا۔ دوسری، نبی کی مجلس میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں جو لوگ اونچی آواز کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بے وقوف ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ان الذین ینادونک حضور کے بعد یا محمد خروج الینا، یوں کہہ رہے تھے، اللہ نے نازل کر دیا ہے، فرمایا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، نبی کو یوں نہیں بلایا جاتا یا محمد، یہ کہہ رہے یا محمد، اسی نے کہنا ہے کہ تسی سڑتے رہنا ہے، اسی کیوں سڑتے رہنا، تسی اپنی قبر خراب کر رہے ہو، اصل ہے ادب نال بلاؤ، عزت ہو۔ ایمان والو، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس مستور اور حال ہے، بات کہے تو فوراً عمل نہ کیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ہو سکتا ہے اس نے غلط سمجھاؤ یا غلط ہی نہ سمجھاؤ، صحیح ہو، لیکن اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا سوچنے کے بعد، کیونکہ ابتدا ایک صحابی کو آپ نے فرمایا وہاں سے مال زکوٰۃ لے کے آؤ، ان کی اور اس کی دشمنی تھی پہلے، وہ جب ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کا بندہ آ رہا ہے تو وہ راستے استقبال کے لیے نکلے، تو اس کے دل میں آ گیا یہ باہر نکلے گا تو میرے مارنے کے لیے آ گئے، ایسے جا کے میں جا رہا تو وہ تو باہر آ کے مجھے مارتے تھے، اس بات پر آیت نازل ہوئی۔ ادھر صحابہ کو غصہ چڑھ گیا، دیکھو ہم جانتے ہیں کون ہوتے ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی، اس نے بھی اس کو غلطی لگ گئی، وہ جان کے اسے ایسا نہیں کیا، وہ بندہ میں کچھ بھی پہلے کر رہی تھی، تو تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کیا شان اللہ نے بیان کی صحابہ کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کی اور تمہارے دل میں سب سے زیادہ خوبصورت ایمان نظر آتا ہے، سب سے زیادہ بدصورت کفر ہے، فسق ہے، عصیان ہے، اور اللہ کا یہ سارا فضل ہے۔ یہ صحابہ کرام راشد ہیں، یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ دو جماعتیں اگر لڑ جائیں تو دوسرے کو چاہیے کہ ان کے اندر صلح کرا دیں، اگر صلح نہیں کرتی ایک جماعت ویسے اکڑی ہوئی ہے تو پھر اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو شریعت کے اصول کے مطابق لے آئیں، وہ جب مان جائے پہلی کے بعد مارنا ہی مارنا ہے، پھر صلح کرا دیں۔ مومن سب بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان کوئی اگر تلخی بھی ہو جائے تو وہ خود ٹھیک کر لینا چاہیے، اصلحوا بین اخویکم، ورنہ تم ان کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو، رحم ہوگا۔ ایمان والوں، کسی کا مذاق نہ اڑائے کرو، نہ عورتیں نہ مرد، کسی پر ایسے القاب نہ دیا کرو جو ان کو پسند نہ ہو، غیبت نہ کیا کرو، توبہ کرو اور بدگمانی سے بچتے رہو، تجسس میں نہ رہو، تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، بھلائی برائی اور آیا ایک دوسرے غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ ایمان والوں، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبیلے بنائے ہیں، قبیلے
بڑے چھوٹے امیر غریب ہوتے رہیں گے، لیکن میری بات سنو، میرے نزدیک عزت والا ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اس کا بھی غریب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا امیر کے ساتھ رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی دیہاتی ہے ہمیں مان لائے ہمیں مان دو، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو کہو تم ایمان ابھی تم تسلیم ہوئے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، احسان کیوں جتراتے ہو؟ اگر لائے ہو تو اپنے پیدا کیا ہے، یہ سامنے رکھ کے یہ کوئی پنڈ ہو میں حافظ ہوں میں نے دے دے میں فلانا ہوں میں دے، اس طرح نہیں۔ حافظ اللہ نے آپ کو بنایا تو حافظ جو ہوتا ہے اس کو وہ مانتا پھرتا نہیں، اس کے پاس اللہ نے ایسی دولت دے دے کائنات میں کسی کی بات ہے ہی نہیں، یا جھوٹ بول رہی ہے میں حافظ ہوں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک ذرا نہ ہو، پھر اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا دے، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات، اور بچوں کے ساتھ ہے یمنون علیک الرسول، آپ کو احسان کہتے تھے نا ہم ایمان لائے تو، فرمایا تم کیوں احسان لگاتے ہو؟ اللہ کا احسان ہے تمہیں توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی ہر چیز جانتا ہے، تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے۔ کاف قرآن مجید، بڑا عجیب، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ڈرانے والا آ گیا، یعنی انسان ہے، کیا ہم مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، زمین کے اندر تمہارا زیرہ اور ذرہ ذرہ جہاں بھی ہوگا ہم وہاں سے چن چن کے دوبارہ تمہیں بنا کے دکھا دیں گے۔ دیکھتے رہیے آسمان اوپر ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے، زمین نیچے ہے، ہم نے اس کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں، قیامت تک نکالتے رہو گے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تمہارے نکال کے مر گئے، بے اور آئے تو اور یہ نعمتیں پڑی ہیں، اس میں ختم ہی نہیں ہوتی، یہ ہم نے کر لیا۔ ہم بارش برساتے ہیں، اس میں برکتیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی کھجوریں اور پھلدار درخت ہوتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم نہیں مانی، قوم نوح، قوم رسول وغیرہ، یہ سب ہم نے ہلاک کیے۔ کیا ہم ایک دفعہ پیدا کر کے تھک گئے، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو راز ہوتے ہیں سوچتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، اور ہم اس کی شہرت کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دو فرشتے ہمارے، ان کے ہر آدمی کے کندھے پر بیٹھ کر لا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے جو بات کرتا ہے لکھنے والا لکھتا جاتا ہے۔ اس حالت میں کہتے ہوں گپا لا 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 کہ اپنے زیادہ نام سے آنے دیا کرو، ضرورت کی بات کرو، آگے چلو ذکر کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کرے جاؤ گا۔ کیا وقت کے لیے پیش کریں گے اعمال نامہ، کہیں گے یہ ہم نے تیار کیا یا اللہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر پھر جہنم ہے ان کو جاؤ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کافر ضدی کو جہنم میں ڈال دو، اور وہ جو کریم تھے اس کے وہ کہیں گے، یہ کہیں گے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم نے کیے نہیں دے رہے ہیں لکھ دیں، وہ کہیں گے ربنا ما اطغیتہ، ہم نے زیادتی کوئی نہیں کی، جو کچھ اس نے کیا ہم نے تو وہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تختصموا لدی، میرے سامنے آ کر یہاں جھگڑا مت کرو، میں نے تو پہلے وہی بتا دی تھی، جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ ہماری باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی میں کسی کو پر ظلم کرتا ہوں۔ یوم نقول جہنم حل امتلأت، ایک دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہے گی حل، وتقول حل من مزید، میں کہاں بھر چکی ہوں؟ اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے، اتنی جہنم بھی بڑی بنائی ہے، وہ بھی نہیں بھرے گی۔ وہ ہے کوئی تو نہ ہے، ہم نے خالی پڑی ہے۔ اور ادھر جنت متقین کے قریب ہو جائے گی، اس میں جنت میں لوگ کیا عزت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ قریب جائیں گے جنت میں، خدا ہے جنت میں بھی قریب جائیں، کیا عزت ہے۔ اس نے فقیر جنت اور متقین غیر کہیں، اور انہیں کہا جائے گا تمہارے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا دنیا میں یہ پورا ہوتا ہے،
جو رحمان سے ڈرتا رہا بالغیب اور منیب دل کے لے کے آیا تقوی کے ساتھ، ان کو کہا جائے گا یہ آ گئی جنت، بڑھ جاؤ گے، داخل ہو جاؤ اس میں، ادخلوها بسلام، اور جاؤ گے یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے، اور تمہاری یہاں ہر خواہش پوری ہوگی، تمہاری خواہش سے بھی بڑھ کر ہم جب سامنے کریں گے تمہاری چیزیں ہمیں بھی کیا ہوگی، ہائے ہائے ہم بہت ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد، میرے محبوب ان کی باتوں پر صبر کریں اور اب صبح و شام حمد و تسبیح بیان کریں، اور خاص کر نماز کے بعد رحمتن ادبار السجود، نماز جب سلام پڑھو اس کے بعد کچھ بیٹھے کرو، کچھ تسبیحات پڑھو، کچھ دعا مانگا کرو، سلام پڑھ کے ہو گئے ہم مل گئے، جاؤ پھر اپنا کتنا نقصان، اللہ کے حضور آئے ہیں تو کچھ مان کے دیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، سب نے مڑ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے، زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائے گی، اور قبر سے سارے لوگ نکل کے جمع ہو جائیں گے، اور یہ جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ اتنے خرموں لوگ کہاں سے جمع ہوں گے، کہاں جمع ہوں گے، چٹکیوں میں جمع ہو جائیں گے، ہم جانتے ہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، میرے بابو قرآن کے احکام سے ان کو نصیحت کیا کریں، جو خوف کرتا ہے وہ انشاءاللہ نصیحت حاصل کرے گا، اپنی آخرت بنا لے گا۔ ہوا کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا کریں گے، اور ہوا کو گواہ بنائے، ٹائم نہیں بننا کیسے بنایا۔ والسماء ذات الحبک، آسمان ہے راہوں والا، اس میں چاند سورج اور ستاروں کی راہیں اور دن رات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ جائیں اختلافی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، الٹے چلے جا رہے ہیں، اٹکل پکشیوں والے تمہارے جائیں، وہ صرف ڈھولے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور پوچھتے ہیں کب قیامت کب قائم ہوگی، فرمایا تب قائم ہوگی جب تم نے جہنم پر ہونا جائے گا۔ پھر دیکھو اے جاگے قیامت ہے، پہلے اس سے پہلے تمہیں یقین نہیں آتا، مانو تو مان کر نہیں مانتے، پھر کب یقین آئے گا؟ یفتنون، جب آگ پر بھونے جا رہا ہوگا، اے قیامت ہے، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنی گمراہی کا بدلہ آپ چکھو، یہ تو دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اور ادھر متقین کی بات بھی سن لو، فرمایا جو متقین ہیں جنت میں ہوں گے، چشموں میں رہیں گے، اللہ کی تو یہ لیتے جائیں گے، وہ دے رہا ہے یہ لے رہے ہیں، انہم قالوا کیوں یا اللہ کیوں ایسا ان کو مل رہا ہے؟ فرمایا یہ اس سے پہلے ہمارے فرما بردار بن کے رہے تھے، محسن تھے، اس واسطے وہ ہماری بات مانتے جاتے تھے، آج ہم ان کو دیتے جاتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے، بہت کم سوتے تھے، وہ بستر پر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پہلے گزرائیں یہ نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ آئے، ساری رات عبادت کر کے بھی سویرے یہ کہتے ہیں یا اللہ میں بخش دے، یہ نہیں کہتے ساری رات عبادت کی تھی اور مر جنت رک چکا، یہ نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں استغفار، یا اللہ ہمیں معاف کر دے بس۔ اور بالاسحارہم یستغفرون، اور ان کے مالوں میں حصہ ہے، یہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جہاں پتہ ہے کہ یہ مانگ ہے تو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں، یہ چپ کر کے اس کو بھی دے آتے ہیں، یہ ان کی شان تھی۔ پھر ہم ان کو جنت نہ دیں، ان کی خواہشیں پوری نہ کریں۔ اور فی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں، اور نہ جائیں زمین میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا گردن جھکا کے اپنے اندر دیکھو تمہیں یہاں بھی اللہ نظر آئے گا۔ الہ صغیر، اپنا عالم صغیر ہے، اللہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ صرف انسان میں ہیں، نمونے کے طور پر موجود ہے، لوگوں نے نکال کے بھی بتائی ہیں کہ دنیا میں
جو چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنی جسم کے اندر بھی میری قدرت کی ہدایت موجود ہے. تمہارے رزق کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے. اور قسم ہے رب السماء والارض، اللہ کی قسم، جب زمین آسمان کے رب کی قسم کہ یہ بات ایسے سچی ہے جیسے تم بولتے ہو، دیکھتے ہو، سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو. جیسے تمہارا بولنا حق ہے اسی طرح ہمارا وعدہ بھی سچا حق ہے. کہتے ہیں یہ روایت ایک چرواہے نے سنی کا اور بھی جانتا تھا، بے ہوش ہو کے کہ ہم اتنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھا کر لیتا ہے. ہم اتنی کہیں گزرے ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. اور آگے کچھ واقعات شروع ہوتے ہیں. بعد اگلے سپارے میں چلے گئے تو اس میں شروع ہوتا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو کہ تفسیر سن چکے ہیں. اس وقت تفسیر کی بیان کی ضرورت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور خوشخبری دی بچے کی، اور قوم لوگ کی تباہی کے لیے وہ آئے اور جناب پھر ان کی تباہی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ کیا وہ پہلے باب کے بارے میں تم سن چکے ہو. بچڑا بھون کر پیش کر دیا، انہیں نہیں کھایا تو پھر پتہ چلا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. الحمدللہ یا اللہ تو بخش دے. یا اللہ ہم جیسے نیک لوگوں کی یہاں تعریفیں سن رہے ہیں، یا اللہ جو انعامات ہم کو دیں گے ہمیں بھی خدام کے طور پر ان کے ساتھ کر دینا. ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اپنی جنت نصیب فرما دینا. ہمیں اپنی زندگی یا اصول شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. ہم سب کو حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی